بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر میں اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نماز تسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ بتلاؤں گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کے سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ناظرین، مزید جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک اسکالر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، نماز تسبیح کی بہت سی فضیلت و اہمیت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے فرمایا، کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم منافع حاصل ہوں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے گناہ بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتاتے ہوئے فرمایا، وہ عمل نماز تسبیح ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ نماز تسبیح پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے اور کتنے فوائد و کمالات ہیں۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ کو اب نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ناظرین، نماز تسبیح کی 4 رکعات ہیں جنہیں ایک سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائم تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، نماز تسبیح پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں یعنی سبحانک اللہم آخر تک۔ یہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر الحمدللہ شریف اور کوئی سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے۔ جب سیدھا کھڑے ہونا ہے قوما کی حالت میں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پہلے سجدے میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے حسب ثابت جس طرح نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پھر پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلے سجدے سے اٹھنا ہے تو حالت جلسہ میں پھر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ ناظرین آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے یعنی سورۃ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔
ناظرین پہلی رکعت کی طرح بقیہ مقامات میں بھی 10 مرتبہ اسی طرح، اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں بھی یہی تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے پہلی رکعت کی طرح۔ اس طرح کے ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جانا چاہیے، اور چاروں رکعات میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو نماز تسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی آپ کو کسی سوال کی حاجت ہے تو کمنٹ میں اپنا سوال لکھیے، اس کا جواب آپ کو آسان انداز میں دیا جائے گا۔ ناظرین مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اسلامک اسکالر آفیشیل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ ناظرین اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال ضرور رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔